اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 20 کو آج پڑھیں گے، کیونکہ پہلے سے لے کر 17 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے الف لام اور میم کے بارے میں جانا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو پڑھنا شروع کیا، ان میں پہلے تھے متقین، دوسرے تھے کفار، اور تیسرے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے منافقین۔ آپ کو جو بھی لوگ ملیں گے وہ ان 3 میں سے ایک ضرور ہوں گے، متقین، کفار یا پھر منافقین۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسنام القرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن کی چوٹی، یعنی کہ ایسی سورہ جس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو قرآن کا زیادہ حصہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سورہ بقرہ بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جیسے کہ حج کے بارے میں، نفاق کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں، مثلا بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم نے دیکھا کہ اس سورہ کی جو اصل ہے وہ 4 جوڑوں پر مشتمل ہے، ایک آدم اور ان کی اولاد ابراہیم، ان کی اولاد بنی اسرائیل، اور دوسری ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی اولاد ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ اصل میں آدم سے لے کر بنی اسرائیل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہم تک بات کرتی ہے، یعنی اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو اسنام القرآن قرار دیا ہے، یعنی قرآن کی چوٹی، کیونکہ ہر چیز کا اوپری حصہ ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کا اوپری حصہ، قرآن کا جو اوپری حصہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کے لینس سے قرآن کو دیکھیں گے تو ہمیں قرآن کا زیادہ حصہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہی ہے، جو 2.25 سپاروں پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے اس کی پہلی جو آیات سیکھی تھی ان میں پہلے متقین تھے، پھر کفار، اور اب منافقین کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے پھر سے یاد کریں کہ اس سورہ کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مدینہ کے شروع میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ آپ کو جب بھی آپ یہ سورہ پڑھیں آپ کو یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سورہ مدینہ کے شروع میں نازل ہوئی تھی، اور آپ تب تک اس سورہ کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ مدینہ کے شروع میں نہ چلے جائیں۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یوں سمجھیں کہ آپ کو وہاں پر جانا ہے، اور ذہنی خیالن آپ کو وہاں پر جانا ہے، اور آپ کو وہاں پر خود کو رکھنا ہے، اور پھر آپ کے اندر یہ سورہ اس طرح اترے گی کہ جیسے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے، اور مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا پہلے اس کے بارے میں۔ سورہ بقرہ ہم کئی بار پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کا پس منظر، اس کا نازل ہونے کا وقت، اور اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اس کے سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو پھر سے دوہرا رہی ہوں آپ سب کے لیے کہ ہمیں جب تک وہ مدینہ کے وہ حالات ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے تب تک یہ سورہ ہمارے اندر نہیں اترے گی۔ تو ہم چلتے ہیں آگے منافقین کو سمجھنے کے لیے۔ منافقین کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کون منافق ہے۔ منافق، آپ کو پتا ہے کہ منافقین کے بارے میں باقاعدہ اشعار لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ عبارتیں لکھی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کے بارے میں الگ الگ طرح سے لوگ الفاظ کمنٹ کرتے ہیں، اور جب بھی منافق لفظ آتا ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں ایک شخصیت آ جاتی ہے، یا ایک اپنے رشتے دار آ جاتے ہیں، یا کچھ دوستوں میں سے لوگ آ جاتے ہیں کہ پکا یہی منافق ہے، اور پکا یہی یہ بات تو اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ دیکھیں، منافقین نفاق دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کے اندر ہم آج تک کسی کے دل میں اندر گھوم کر نہیں آئے ہیں۔ اعمال کچھ دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ جو منافقین کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے نا، وہ ہمارے لیے ایکسپلین کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان میں سے نہ بنے۔ متقین ہم نے دیکھا تھا کہ یہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے،
اور جو انصاری صحابہ جو مدینہ میں رہ کر مکہ والوں کے لیے کوشاں تھے کہ انہیں ہم بہت اچھا سامان دیں اور اچھی طرح زندگی گزاریں، ان کے ساتھ آسانیاں کریں، تو انصار اور مہاجرین دونوں کو ملا کر متقین ان لوگوں میں سے تھے۔ پھر کفار کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ کفار جو ہیں اصل میں یہ مکہ کے وہ قریش تھے، وہ سرداران قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سالوں سے اذیت دیتے رہے تھے۔ پھر ہم نے منافقین کے بارے میں سمجھا کہ یہ نہ متقین کے دوست تھے نہ کفار کے دوست تھے، بلکہ انہیں اپنی اپنی لگی ہوئی تھی، اپنی پڑی ہوئی تھی، اور اپنے مفاد کی خاطر کبھی یہ بنی اسرائیل سے دوستیاں کرتے، کبھی یہ کفار سے دوستیاں کرتے، اور کبھی یہ مسلمانوں کے بیچ میں آتے اور انہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ جہاں سے دنیا ملے وہاں سے اٹھا لو، جہاں سے پھر چاہے اللہ ناراض ہو جائیں، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب پھر ہم نے جب منافقین کو باقاعدہ طور پر سمجھ لیا اپنی پچھلی سیکنڈ کلاس میں، تو آج ہم منافقین کے بارے میں وہ 2 مثالیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو سمجھانے کے لیے مثالیں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں ہمیں 5 خوبیاں بتائیں کہ اگر یہ خوبیاں آپ کے اندر ہو تو آپ متقین بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی مثالیں نہیں دی، بس 2 آیات پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ختم لگا دیا ہے، ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ یہ کفار عام کفار نہیں ہیں، عام کافر نہیں ہیں، بلکہ یہ بات سرداران قریش کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کہہ دی کہ چاہے اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن منافقین یہ ایک گہرا مرض ہے، یہ ایک گہری بیماری ہے جو ہمارے دلوں میں اندر اگر گھر کر گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پوری طرح ختم کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں، یعنی یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا ان کے اندر منافقین کے اندر ایک گہرائی ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے منافقت ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے یا پھر یہ کیسے جنم لیتی ہے، تب تک ہم نفاق اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ہی ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی خصوصیات بتا رہے ہیں تاکہ جب تم قرآن کے اندر داخل ہو تو تم اس نفاق کے مرض سے بچ جاؤ۔ تو یہ جو منافقین کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں یہ میرے دوستوں کے لیے یا میرے رشتے داروں کے لیے یا میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ مجھے اور سب کو جج نہیں کرنا کہ یہاں پر یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، یہ تو پکا اس کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے پہلے اپنے اوپر انگلی اٹھانی ہے، پہلے مجھے خود کو جھنجھوڑنا ہے، خود سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ منافقت میرے اندر تو نہیں۔ تو ان منافقین کو سمجھنے کے لیے ہم قدم بڑھاتے ہیں ان 2 مثالوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 18 سے 20 تک دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ دیکھیں ایک شخص جس نے آگ جلائی، آپ تصور کریں اس مثال کو سمجھنے سے پہلے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جس کے ارد گرد اندھیرا ہے، آپ ایسے ریگستان میں ہیں، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور جہاں پر کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، اور آپ روشنی کی طلب میں ہو کہ کہیں سے کوئی روشنی مل جائے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، ایک ہوتی ہے سورج کی روشنی، سورج کی روشنی ہم تک پڑتی ہے، لیکن اگر ہمارے ارد گرد اندھیرا ہو، اب اگر ہمارے سامنے ہی اندھیرا ہو تو ہماری آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ مثلا اگر سورج کی روشنی بند ہو جائے، سورج کی روشنی بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس مثال کو ایسے سمجھیں، آپ دیکھیں اگر آپ اپنے روم میں ہو اور اچانک سے لائٹ چلی جائے اور روم پورا بند ہو اور لائٹس بند ہو جائیں تو پھر آپ کی چاہے آنکھوں میں روشنی ہو لیکن آپ کو ارد گرد روشنی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارا جو پورا ماحول ہے وہ اندھیرے میں آ چکا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک ایسا ماحول جو پورا اندھیرے میں گھرا ہوا ہو، پورا اندھیرے میں گھرا ہوا ہو،
اور آپ کو روشنی کی طلب ہو کہ کہیں سے ایک بٹن مل جائے اور میں اسے پریس کروں اور پھر اجالا ہو جائے. تو یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے کہ ان کے ارد گرد اندھیرا تھا، ان کے ارد گرد اندھیرا تھا، پھر ایک شخص نے آ کر وہاں پر آگ جلائی. اب یہ آگ جلانے والا شخص کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو آگ جلانے والا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان منافقین کے ارد گرد آگ جلائی. تو مثلہم ان کی مثال یعنی ان منافقین کی مثال کمثل الذی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص، ایک الذی واحد ہے، الذین جمع ہے اس کی، الذی ایک شخص ہو استوقد نارا جس نے آگ جلائی، آگ جلانے والا ایک ہے. فلما پھر جب وہ آگ جل گئی اضاءت ما حولہ اس سے پورا جو ماحول تھا، اس آگ کا جو ارد گرد تھا وہ پورا روشن ہو گیا، وہ پورا ماحول روشن ہو گیا. ذهب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور کو لے گیا. دیکھیں میں نے آپ کو وہی چیز بتائی تھی کہ دو طرح کے نور ہوتے ہیں. کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو روشنیاں ہوتی ہیں، دو نور ہوتے ہیں، ایک باہر کا اور دوسرا ہمارے اندر کا. یہ باہر کی روشنی ہے جو آ رہی ہے، باہر کی روشنی جو آ رہی ہے، لیکن ایک روشنی ہوتی ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں. اگر دیکھنے والوں کی آنکھیں ہی ختم ہو جائیں، آنکھیں ہی ان کی نہ رہیں تو پھر یہ باہر کی روشنی ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو پہلی مثال ہے نا، یہ پہلی مثال ان سخت منافقین کے بارے میں ہے. پہلی مثال ان سخت منافقین کے بارے میں ہے جو سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک منافقین وہ ہوتے ہیں جو پوری پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہو اور اس مسلمانوں کے اندر برائیاں پیدا کریں یا مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ دو طرح کے منافقین میں سے یہ پہلی قسم ہے، یعنی جو سوچ سمجھ کر پورا سب کچھ جان لینے کے بعد اسلام میں آئے ہوں اور مسلمانوں کا سب بھیس ہو اور باتیں بھی مسلمانوں کی سی ہوں، میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں ہوں اور سب سے جن سے ملے ان سے کہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو آپ جیسے ہی ہیں، ہم نے تو آپ کی طرح ہی ایمان لایا ہے، ہم بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اصلاً ان کے اندر کوئی بھی ایسی وہ جو روشنی سے جو فائدہ اٹھانا ہو وہ ان کے اندر کچھ نہ ہو، بس ان کا نفاق ہو جو ان کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور اس آگ سے پورا جو ماحول تھا وہ پورا ارد گرد روشن ہو گیا. لیکن ہوا کیا کہ ان کی جو اپنی دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ سلب کر لی گئی، وہ ختم ہو گئی. چاہے سورج کی روشنی کتنی بھی مجھ پر پڑے، کتنی بھی پڑے، لیکن اگر میری آنکھوں میں نہ، میری آنکھیں اندھی ہوں تو کیا وہ روشنی فائدہ دے گی؟ بالکل نہیں. وہ سورج کی روشنی وہاں پر ہوگی لیکن وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ میری اپنی آنکھوں کی روشنی ختم ہے. تو ایک باہر کی روشنی ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے اور ایک ہمارے اندر کی روشنی ہوتی ہے. جب ہمارا اندر بجھ جائے، جب ہمارے اندر سے روشنی ختم ہو جائے تو باہر کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی. باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کو اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات اور اپنے وجود کے ذریعے پورا ماحول روشن کر رہے ہیں. لیکن وہ منافقین اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذهب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اللہ تعالیٰ لے گئے، ان کا نور ان سے سلب کر دیا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی اندھیروں میں چھوڑ دیا. ظلمات اس لفظ کو نوٹ کریں، یہ جمع ہے، ایک اندھیرا نہیں بلکہ کئی طرح کے اندھیرے ان پر مسلط کر دیے گئے. یعنی یہ منافقین کی ڈگریز ہیں، یعنی یہ منافقین کے لیول پہ اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر چڑھتے گئے. یعنی نفاق ان کے اندر پوری طرح بس گیا، پوری طرح نفاق ان کے اندر گھر کر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا
اللہ تعالیٰ نے بھی انکی وہ جو روشنی تھی دیکھنے کی صلاحیت وہ چھین لی. وہ اس لیے کیونکہ انہیں خود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یہ خود اب سوچ سمجھ کر پلاننگ سے مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ جو روشنی ہے باہر کی یہ اب دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی جو روشنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. سم بکمن امیون، سم بکمن امیون، ان تینوں الفاظ کو سمجھیں، سم بکم اور امیون. ایک چیز آپ نوٹ کریں گے یہاں پر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واو کا استعمال نہیں کیا. سم و بکمن یا سم بکمن و امیون، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور نہیں کہا. سمن بکمن امیون وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. سمن بکمن امیون وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے. دیکھیں اگر میرے سامنے اندھیرا ہو، یعنی میں اگر پوری اندھیرے میں پھنس چکی ہوں، پورا ارد گرد اندھیرا ہے اور میں اس میں پھنس چکی ہوں، تو میں 3 چیزیں استعمال کروں گی. ایک، میں اپنی آنکھوں کا استعمال کروں گی. لیکن اگر میری آنکھیں ہی سلب کر لی جائیں، اگر میرے پاس آنکھیں نہ ہو تو میں اس اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی. مثلا اندھیرے میں اگر کہیں بہت دور کہیں اجالا ہو اور کہیں سے روشنی آ رہی ہو اور مجھے آنکھیں نہ ہو میرے پاس، تو وہ روشنی مجھے نہیں دکھائی دے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی دیکھنے کا جو ایک راستہ تھا اندھا ہونا وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھنے کا ایک راستہ آنکھیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی. اب آنکھیں نہیں ہے. پھر میں کانوں سے کچھ سنوں گی، میں اپنے کانوں سے کچھ سنوں گی اور میں اپنے کانوں کا استعمال کروں گی کہ دور سے کہیں آواز آ رہی ہے، کہیں سے کچھ تو آواز آ رہی ہے. پھر میں اس آواز کی طرف چلتی جاؤں گی اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے. لیکن جب ہمارے جو کان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، کان بھی کسی کام کے نہ رہے، تو پھر میں اس راستے میں جو اندھیرے میں اپنے کانوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتی. تو ایک آخری چیز ہوگی میرے پاس اور وہ کیا ہوگی؟ میری زبان. میں اپنی زبان سے کسی کو آواز دے سکتی ہوں کہ یہاں پر آؤ، مجھے ضرورت ہے، میں اندھیرے میں پھنس چکی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائے، میں بھٹک رہی ہوں، میں ضالین میں سے ہو رہی ہوں، کوئی آئے اور مجھے راستہ دکھائے. لیکن جب میری زبان بھی ختم ہو جائے تو نہ میں آنکھوں کا استعمال کر سکتی ہوں، نہ کان کا استعمال کر سکتی ہوں، نہ زبان کا استعمال کر سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہدایت کے وہ تینوں راستے جو میرے پاس تھے وہ بند ہیں. تو ان منافقین کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کو نہ سمم بکمن امیون، یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، انہیں کوئی بھی فائدہ، یعنی یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واؤ نہیں کہا، ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ گونگے بھی ہیں، ایک ساتھ بہرے بھی ہیں، ایک ساتھ اندھے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فہم لا یرجعون، بس یہ لوٹیں گے نہیں. فہم لا یرجعون یعنی یہ اس روشنی کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بار بار دے رہے ہیں، وہ روشنی جو نکلتی رہی ہے، وہ ماحول اس سے روشن ہوتا جا رہا ہے. فہم لا یرجعون، یہ اس ماحول کی طرف نہیں لوٹ سکتے، وہ اس روشنی کی طرف نہیں لوٹ سکتے، کیونکہ منافقین کے ظلمات میں، اندھیروں میں وہ اتنے گر چکے ہیں. تو یہ سخت ترین مسلمان منافق تھے جو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے ہر علم رکھنے کے بعد. اصل میں یہ جو سخت منافقین تھے نا، یہ یہود میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے. جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے نا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آخر کیوں انہوں نے یہ منافقت کا راستہ خود چنا، آخر کیوں انہوں نے اپنے لیے اس جہنم کا راستہ، گہری خائی کا راستہ چنا، عذاب کا راستہ چنا. پھر ہم دوسرے قسم کی منافقین کی مثال کی طرف چلتے ہیں. یہ جو منافقین کی مثال بیان ہو رہی ہے، یہ منافقین کی دوسری قسم ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں، ابھی تک آپ اندھیرے میں، اور یہ دوسری مثال ہے. آپ اندھیرے میں ہیں اور آپ اکیلے چل رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ارد گرد پورا اندھیرا ہے، اس طرف سے بھی اندھیرا، اس طرف سے بھی اندھیرا، اور پورا اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے بارشیں ہونا شروع ہو گئی. تھوڑا تصور کریں، اگر کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں باہر نکلے ہوں، یا اگر نہیں نکلے تو سوچیں اگر آپ ایسے ماحول میں باہر نکلے ہوں کہ جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور پھر اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہو، اور صرف بارش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، آسمان سے بارش کی طرح، فیہ ظلمات، اس بارش میں اور کیا ہے، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں اس بارش میں. یعنی کہ ایسی بارش جس میں اندھیرے بھی ہیں، یعنی رات کی گہری رات ہو اور اس میں وہ بارش ہو رہی ہو، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور اس میں گرج بھی ہو. گرج، جب آسمان سے گرج ہوتی ہے اور وہ آوازیں آتی ہیں، آپ کو پتا ہے کیسی حالت ہو جاتی ہے. اور پھر ہم ہوں بھی اندھیروں میں، اس میں ظلمات بھی ہو، گرج بھی ہو، وَبَرْقٌ، اور اس میں بجلی بھی ہو. وَبَرْقٌ، بجلی کی جو چمک ہو وہ بھی آ جائے. یعنی نہ ہی صرف بارش بلکہ اس میں اندھیرے بھی ہوں اور اس میں بجلی کی چمک بھی آئے، بجلی بھی آئے، اور ہمیں ایسا لگے کہ اب ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ دوسری قسم کی منافقین کی مثال ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ظلمات، گرج، بجلی اور بارش آ رہی ہو، اور پھر یہ کیا کرتے ہوں یہ منافقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے ہوں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہوں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ کہیں ان گرج اور ان بجلیوں کی وجہ سے ہم تک موت نہ آ جائے، ہم مر نہ جائیں کہیں ایسے اتنی غرض اور اتنی بجلیاں اور اتنی ظلمات ہو تو کہیں ہم مر نہ جائیں. تو ان آوازوں سے بچنے کے لیے، ان بجلی سے بچنے کے لیے، اس کڑک سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں پر جو نوٹ کرنے کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بات منافقین کی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافرین کیوں کہا ہے کہ ایسے کافرین جن پر قرآن کی آیات بجلی اور کڑک کی طرح گرتی ہیں اور وہ ان سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب کہ یہاں پر جو مثال ہے وہ منافقین کی ہو رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اس قدر انکار کر دیا، یعنی اس پر نہ چلنے کا ٹھان لیا کہ نہیں اس پہ عمل نہیں کرنا، کہ وہ کافرین کے درجے پہ پہنچ گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافرین چاہے خود کو کتنا بھی بچا لیں، چاہے کتنی ہی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اب چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیر لیا ہے، وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت چھین لے. یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی بصارت چھین لے، یعنی دیکھنے کی جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے نا ان کے اندر، وہ قریب ہے کہ وہ بجلیاں، وہ آیات ان سے وہ بھی سلب کر لے، وہ بھی چھین لے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن کی آیات کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور ہم ان کو بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں اور ہم ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہی آیات ہماری بصیرت، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت، حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان پر روشنی آتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو یہ چلنے لگتے ہیں. جب بھی آسانیاں آتی ہیں تو یہ چلنے لگتے ہیں، جب بھی روشنی آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر پوری طرح اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں. تو یہ مثال ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہو، لیکن اس مثال سے کیا مراد ہے وہ سمجھیے گا. اس مثال سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے، دوسرے قسم کے منافقین، یہ اصل میں وہ منافق تھے جو داخل اسلام میں، شروع اسلام میں خوشی خوشی ہوئے تھے، اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جو قرآن کی آیات ہے، یہ جو بارش اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا، اس بارش سے مراد قرآن کی آیات ہے. قرآن کی یہ جو آیات ہے ان کے بارے میں
ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش۔ اس بارش سے مراد آیات ہیں، آیات قرآنیہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آیات ہیں وہ بھی آسمان سے ہی آتی ہیں، اور وہ آیات اپنے ساتھ کیا لاتی ہیں؟ جو احکامات آتے ہیں، احکام کو وہ بجلی اور گرج کی طرح سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ شروع میں نازل ہوئی تھی مدینہ کے شروع میں، تو مدینہ کے شروع میں جہاد کا حکم تھا، آپ کو پتا ہے، اور انفاق کا حکم تھا، اور ساتھ ساتھ مدینہ کے شروع میں غزوہ بدر بھی ہوئی تھی، دوسرے سال میں غزوہ بدر ہو چکی تھی۔ تو یہ جو آیات نازل ہوتی تھی نا، انفاق کی، جہاد کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرو، اپنے مال قربان کرو، تو یہ آیات ان منافقین پر گرج اور بجلی کی طرح گرتی تھی۔ یعنی انہیں لگتا تھا کہ اتنی بڑی اتنا کچھ کرنا ہے مسلمان ہونے کے لیے، یعنی کہ خود کو پورا ختم کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے بے وقوف کی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ کی ہے، اگر ہم اللہ کے لیے ختم کریں گے تو یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی تو ویسے بھی ختم ہونی ہے، آپ کو پتا ہے، چاہے ہم راضی ہوں یا راضی نہ ہوں، ہم تک تو موت پھر بھی آنی ہے۔ لیکن ان منافقین کو زندگی اتنی پیاری ہونے لگی، وہ اپنا مال اتنا پیارا ہونے لگا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی آسمان سے نازل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ بارش سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بارش جب ان پر آسمان سے پڑتی تھی تو ان کو جو آیات میں جو احکامات تھے وہ ان پر گرج اور بجلی کی طرح گرتے تھے، اور پھر وہ ان سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس دیتے تھے، ڈال دیتے تھے کہ کہیں بچ جائیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بے وقوفانہ طریقہ ہے۔ اگر آپ بجلی اور گرج سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا بچنے کا، لیکن انہیں جو سمجھ آتا تھا بس وہ کرتے تھے کہ بس کہیں سے آسانی مل جائے۔ کچھ حکم اسلام کے ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، کچھ نہیں لے لیتے، یہ دوسرے قسم کے منافق تھے۔ اور تھوڑا نوٹ کریں، آج ہمارا حال بھی کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن کی یا اللہ کی جو آیات ہیں وہ ہم اس طرح سے نہیں لے رہے کہ یہ آسان ہے یہ لے لیتے ہیں، یہ مشکل ہے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، اسلام تو یہ بھی حکم دیتا ہے، اتنا سخت دین ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی بوجھ لگنے لگتی ہے ہمیں اللہ کی آیات جب ہم پر پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت زیادہ تر مسلمان قرآن کو سمجھنے اس لیے بھی دور بھاگتے ہیں کہ نہیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر اس پر چلنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور پھر یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، اتنے احکام ہے، حلال ہے، حرام کی تمیز ہے، تو ہم ان سب چیزوں سے آج کل چڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ایسے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ منافقین کی کس لسٹ میں ہم آ گئے ہیں۔ ہمیں کیوں متقی نہیں بننا؟ ہمیں کیوں پوری طرح اللہ کا نہیں ہونا؟ نقصان کیا ہے آخر؟ اگر ہم پورے اللہ کے ہو گئے تو ہم فائدوں میں ہوں گے، کئی فوائد ہمارے لیے ہو جائیں گے اگر ہم پورے مسلمان ہو گئے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے مدینہ کے منافق تھے جو اسلام میں داخل تو شروع میں مزے سے ہوئے تھے، لیکن پھر اس کے احکامات، اس کے حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ ان پر بھاری لگنے لگے بجلی اور کڑک کی طرح، اور پھر انہیں نہ سننے کے لیے تاکہ سنایا نہ جائے ان سے دوری کر لی، یا پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں تو چلنے لگتے ہیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں تو یہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا آ جاتا ہے تو یہ وَإِذَا أَظْلَمَ، جب ظلمات یعنی وہ احکامات بڑھ جاتے ہیں تو پھر قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو چھین لیتا، تو لے لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت اور ان کی بصارت، دو چیزیں ہیں، سماعت اور بصارت۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلی قسم کے منافقین تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں لے لی تھی، یعنی ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی قوت گویائی، یہ تینوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ نہ
अब जबान से हिदायत ले सकते थे, ना कानों से ले सकते थे, ना आंखों से ले सकते थे, क्योंकि निफाक उनके अंदर गहरा मर्ज बन चुका था जिनसे वो बाहर नहीं आ सकते थे। ला यरजिऊन का लफ्ज हमने पढ़ा था, वो लौट नहीं सकते, यानी निफाक में इतने घिर चुके हैं कि हिदायत की तरफ वो नहीं आ सकते। ये जो मुनाफिकीन हैं, अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहे हैं, अगर अल्लाह चाहे तो इनकी समात और बसारत ले ले, यानी अल्लाह ताला ने अभी इनको मोहलत दी है, इनके पास अभी टाइम है, इनके पास अभी समात भी है और बसारत भी है। ये चाहे तो सोच समझ कर पूरे मुसलमान हो सकते हैं, चाहे तो ये अब भी अल्लाह ताला की आयत को अपने ऊपर पूरा पूरा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अभी तक इनकी समात और बसारत पूरी तरह से सलब नहीं की, पूरी तरह से नहीं ले ली। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर वाक़अतन कादिर है। अल्लाह चाहे तो हमारे आज़ाद से वो हिदायत का जो रास्ता है वो हमें दिखा दे, अगर अल्लाह चाहे तो उन्हीं आज़ाद से हम गुमराह भी हो सकते हैं। तो हमारे जो कान और आंखें हैं, ये जो हमारी कुव्वत गोयाई है, इनके जरिए हम हिदायत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर हमें बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन वो उनसे देखते नहीं। क्या नहीं देखते? हिदायत नहीं देखते। आंखों में दुनिया उन्हें पूरी नजर आती है, दुनिया के फायदे उन्हें पूरे नजर आते हैं, अपनी आसानियां पूरी नजर आती हैं, लेकिन जब बात हिदायत की हो, जब बात अल्लाह के रास्ते की हो, जब बात अल्लाह की किताब की हो, तब उनके पास आंखें तो होती हैं लेकिन वो उनसे देख नहीं सकते, उनके पास कान तो हैं लेकिन वो उनसे सुन नहीं सकते, उनके पास दिल तो है लेकिन वो उनसे सोच नहीं सकते। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कहा है उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह है, बल हुम अजल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि वो अपनी बसारत और अपनी समाज से फायदा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको खराब कर दिया है, क्योंकि वो उस समाज और उस बसारत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हासिल कर रहे हैं। तो देखिए, हिदायत के ये तीनों और चारों रास्ते हैं, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जबान और हमारी दिल। जब हम इनको पाक और साफ नहीं रखते, जब हम इनसे वो अल्लाह की आयत नहीं सुनते, तब क्या होता है, हम गुमराह हो जाते हैं, हमारे अंदर निफाक जन्म लेता है, और जब निफाक जन्म लेता है तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो निफाक इतना बढ़ जाए कि लौटने का कोई टाइम ना हो। अभी हमारे पास लौटने का समय है, मोहलत है, हम चाहें तो पूरे इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी समात और हमारी बसारत पूरी नहीं सलब कर ली, पूरी नहीं छीन ली। अल्लाह ताला हमारी आंखों, हमारी कानों, हमारे दिल और हमारी जबान को राह रास्त दिखाए, और हम सब अल्लाह ताला की इन नेमतों को की कदर करें, और अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन में से ना बढ़ाए। फिर हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।